بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور اصل ناکامیابی بھی آخرت کی ہے۔ دنیا کی کامیابی کا دھوکہ ہے، اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی عزت اور آخرت کا مقام اور آخرت کی نعمتیں وہ حقیقت ہیں، وہ اصل ہیں۔ دنیا میں انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ عارضی ہے۔ یہ زمین بھی عارضی ہے، اور دنیا میں جو انسان کو عزت ملتی ہے وہ عارضی ہے، ہمیشہ والی عزت نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ اصل نعمتیں نہیں ہیں، نعمتوں کا دھوکہ ہے۔ اصل نعمتیں آخرت کی ہیں، اصل عزت آخرت کی ہے، اصل مقام آخرت کا ہے۔ دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، اصل گھر جنت ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو سمجھیں، اس کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس بات کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی
عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عارضی جہان میں ہم کیا کر رہے؟ دنیا کو چمکا رہے، دنیا کے اوپر محنت کر رہے، اور اس کو اصل سمجھ رہے۔ یہ اصل نہیں ہے، نقل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مٹی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم ذرا غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ ہم کیا کر رہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنے رب کی یاد سے غافل رہے۔ جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند درند، جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی۔ پرندے ہیں، درندے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے لیے یہ چیز بنانی ہے، یا اپنی بچوں کی وہ فکر کرتے ہوں کہ ان کے لیے اتنے دانے ہم نے جمع کر کے رکھنے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مکان بنا کے رکھنے ہیں۔ اور ایک حضرت انسان ہے کہ ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں چلا جاؤں، میرے بچے جو ہے نا وہ سکون سے رہیں، عیش و آرام سے رہے، سکون والی زندگی گزاریں۔ یقین مانیے، اگر آپ اپنے بچوں کو دین والا بنا کر جائیں گے، ایمان والا بنا کر جائیں گے، نمازی بنا کر جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، اور آپ کی قبر پر بھی آتا جاتا رہے گا۔ کئی ایسے واقعات گزرے ہیں، دنیا میں ہی اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ آخر ہم نے کچھ کیا ہوگا نا، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ مخلص بن جائیں، اس کے بنے بس۔ یقین مانیے، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کے دل کے اندر آپ کی محبت ڈالیں گے، پرندوں کے اندر آپ کی محبت ڈالیں گے، جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈالیں گے۔ آپ سب سے محبت کریں، جو بندہ سب سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کسی سے نفرت نہیں کرنی، سب سے محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کتنے مہربان ہیں۔ میں تو ہر بات میں جو ہے نا اللہ کی جب تعریف نہ کروں تو مجھے سکون بھی نہیں ملتا، یقین مانیے۔
اللہ کی تعریف میں جو لذت ہے، جو مٹھاس ہے، جو دل کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دنیا کا تذکرہ کرتے رہیں، آپ کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اللہ کی تعریف شروع کریں گے تو سارے وجود کے اعضاء روشن ہوتے جائیں گے اور آپ سکون محسوس کرتے جائیں گے، اطمینان محسوس کرتے جائیں گے۔ روزانہ ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اگر ہم روزانہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر آتی رہے گی اور ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی رہے گی، ایمان بڑھتا جائے گا، اور ہم اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ایمان کی تجدید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان کی تجدید ہے۔ جو بندہ اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرنے کے بعد جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے۔ اور جو بندہ دن یا رات کے کسی حصے میں اس کلمے کو پڑھتا ہے نا، تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ جنت کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ جس کو پیش کیا، جس نے پڑھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نہیں پڑھا وہ ناکام ہوا۔ تو ہم کثرت کے ساتھ اس کلمے کو روزانہ پڑھتے رہیں، کم از کم 100 مرتبہ اس کلمے کو روزانہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی اس میں اللہ کی وحدانیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اکثر پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بھی پڑھتے رہا کریں۔ اور درود پاک کی تسبیح تو ہم روزانہ ہی کریں، وقت نکال کر، جگہ مقرر کر کے روزانہ ایک کونے میں بیٹھ جائے، کوئی مسجد میں بیٹھ جائے، مستورات گھر میں بیٹھ جائیں، روزانہ اس ٹائم کے مطابق جب آپ ان تسبیحات کو پڑھیں گی گھر میں بیٹھ کر، اللہ اکبر، تو اس ذکر کا اللہ تعالیٰ آپ کو نور نصیب فرمائیں گے۔
جب آپ کو نور ملے گا تو سارا وجود روشن ہو جائے گا، آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا، آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو خوشی ملے گی، ساری بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، جو بھی بیماریاں ہوں گی۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ پانی اگر کھڑا رہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو اس دل کے اندر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔